جب دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور دعا بھی قبول نہ ہو تو جان لو یقیناً تم خود سے روز یہی سوال کرتے ہوں گے کہ سب ناممکن نظر آ رہا ہے، یہ اب ہوگا بھی تو کیسے ہوگا، میں آخر ایسا کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے، اور یہی سوچ تمہیں آہستہ آہستہ ناامیدی کی طرف لے جاتی ہوں گی۔ جب تم دعا کرتے ہو تو رب کے آگے سجدہ بھی کرتے ہوں گے تو پھر ایسا گمان کیوں کرتے ہو کہ تمہارا یہی جواب ہوگا کہ میں تھک چکی ہوں، بہت عرصے سے دعا مانگ رہی ہوں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اب میں تھک چکی ہوں، یا اللہ صبر نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو سنو، اس آیت پر ذرا غور تو کرو، تمہارا رب تمہیں کتنے پیار سے جواب دے رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، ڈر، خوف اور مایوسی نہ تو تمہارا دکھ کم کر سکتی ہے اور نہ ہی تمہارے لیے خوشیوں کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ وہ رب صرف تمہارا یقین، تمہارا صبر کا ٹیسٹ کرتا ہے کہ تم یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوں گے، منصوبے بھی بناتے ہوں گے، اور یہی سوچتے ہوں گے کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ تم اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہو کہ، اور تمہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ جو فیصلے جو تم نے اپنے لیے لے لیا ہے، کیا اس میں میرے لیے خیر ہے؟ کیا یہ مستقبل میں جو خوشیوں کا باعث بھی بنے گا؟ یاد رکھو، وہ رب بہترین منصوبے بناتا ہے اور بہترین فیصلے کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ خود تم سے کہہ رہا ہے کہ ایک منصوبہ وہ بناتا ہے اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبے ساز ہے۔ جانتے ہو، اللہ ایسے انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتا، نہ کسی ناامیدی سے دل شکست نہیں کرتا، کسی لالچ سے پھنس نہیں جاتا، اور ایسے حالات میں بھی اللہ پر پورا کا پورا یقین کرنے والا ہوتا، جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آ رہا ہو، تب بھی وہ اللہ پر توکل رکھتا ہے، انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کون سا ایسا خاص کام ہے جو تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہ بنے گا کہ جب تم خود پر منصوبہ اعتماد کے ساتھ کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود غرض و غایت کو سمجھتے ہو، مشکلات کا سامنا کرتے ہو، کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بناتے ہو، چیلنجز قبول کرتے ہو، مایوس ہو کر تاریکی دنیا ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں تمہارے اختیارات کے ساتھ بسا دیا، یعنی تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہوگا کہ تم اپنے جذبات کو کسی کے مناسب رخ پر نہ بہنے دو، بلکہ انہیں دعا کے سانچے میں ڈھال دو، پھر وہ تمہاری طلب اور تمہاری تڑپ تمہاری خواہش سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، اور جب اللہ ہی تم سے کہہ رہا ہے کہ جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے جو خوشخبریاں لے ہوئے بھیجتا ہے، یاد رکھو وہ رب بہت بہترین کرنے والا ہے، اور اس کے منصوبہ کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، ایک انسان رب کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے اور نہ ہی مستقل راحتیں خرید سکتا ہے۔ وہ تمہیں صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تمہارے لیے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ سکتا ہے، کوئی ہے کیا؟ اللہ تمہارے دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب وہ تمہارے خالص یقین کو دیکھ لیتا ہے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور بہت جلد تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تم وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر آئے ہو، تمہارا تو مایوس ہونا اتنا ہی نہیں، اور اس ذات سے کیا مایوس ہونا جو ہر چیز پر کن فرمانے والا ہے۔
जिसके कुन से दुनिया है वो रब जो कभी पैदा नहीं हुआ बल्कि ज़िंदगी उसी से पैदा हुई है। अनक़रीब तुम्हारे लिए कुन फ़यकुन का तोहफ़ा होगा, तुम्हारे लिए आंसुओं तुम्हारी खुशियों के होंगे, तुम्हारी ज़िंदगी फिर से मुस्कुरा उठेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से इंसान का सिर्फ इबादत का ताल्लुक़ नहीं है बल्कि सबसे पहला ताल्लुक़ जो अल्लाह और इंसान के दरमियान क़ायम हो वो मोहब्बत का था और मोहब्बत का है और मोहब्बत का ही रहेगा। इंसान को ये मान लेना चाहिए कि वो मोहब्बत करता है मुझसे और अल्लाह को, फिर मान के मेरा बंदा यकीन रखेगा कि मुझ पर हम तो शायद उसका मान सलामत नहीं रख सकेंगे मगर हसरत है उसकी मोहब्बत में, फिर भी वो कोई कमी नहीं आई तो वो कई नाफरमानियों के बाद भी हमें सुनता है, हमारी दुआओं को कबूल करता है, हमारी तकलीफ़ों को समझता है। और जानते हो यकीन क्या है कि जब वो इंतज़ार का कहे तो इंतज़ार किया जाए, जब वो किसी चीज़ को दूर कर दे तो उससे दूर रह जाए। इसी में कायनात के तमाम मखलूक की भलाई है क्योंकि अल्लाह जो भी देता है वक्त मुकर्ररा पर हम को देता है और अल्लाह हमसे ज़्यादा खूब हिकमत और कुदरत रखने वाला है क्योंकि वो खालिक है कायनात है, तमाम कायनात को बनाने वाला है। वो हमसे बेहतरीन जानता है और बेहतर से बेहतर हमारे लिए फ़ैसले करेगा इंशाअल्लाह।